السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو احکم الحاکمین، مالک الملک، اس کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے۔ پھر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں نہیں، اربوں اور کھربوں نہیں، بلکہ ان گنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ اور سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ اور سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ جامع مسجد بیت المکرم آرے والی میں 75واں ماہانہ پروگرام تبلیغی اصلاحی تربیتی منعقد ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے مہمان خصوصی محترم جناب خواجہ سیف الرحمن صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ میاں عبدالشکور صابر صاحب، اور صدارت کے لیے محترم جناب حاجی عبدالغفور صاحب، محترم جناب حاجی محمد یوسف صاحب، اور مسجد کی انتظامیہ اور ملتان کے معززین، آج کا میرے اس درس کا موضوع اور عنوان ہے محدثین کی خدمات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے اہل الحدیث کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسبت جوڑی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ۔ اور یہ اہل الحدیث کوئی نیا مذہب یا نیا فرقہ یا نئی جماعت نہیں ہے، کوئی نیا گروہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی محدثین گزرے ہیں، تابعین میں بھی محدثین گزرے ہیں، تبع تابعین میں بھی محدثین گزرے ہیں، اور اس کے بعد سلف صالحین میں ائمہ محدثین کا جو منہج، جو مسلک، وہی اہل الحدیث کا منہج اور مسلک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ مد نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ قرآن کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی وحی. اور قرآن ہی ہمیں بتلاتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث بھی وحی، قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی. قرآن اللہ نے عطا کیا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور سنت وہ بھی کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب عطا کرنے والا کون؟ اللہ. اور حکمت عطا کرنے والا کون؟ اللہ. کتاب بھی اللہ کی طرف سے اور حکمت اور سنت بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ذکر. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہان کے لیے ذکر ہے، نصیحت. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ انما انت مذکر، اے میرے پیغمبر آپ کیا ہیں؟ مذکر ہیں. مذکر، یہ مذکر کا جو لفظ ہے یہ ذکر سے ہے کہ آپ لوگوں کو ذکر اور نصیحت پہنچانے والے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پہنچایا وہ بھی کیا ہے؟ ذکر. جو کچھ فرمایا وہ بھی کیا ہے؟ ذکر. جو کچھ کر کے دکھلایا وہ بھی کیا ہے؟ ذکر. قرآن بھی ذکر، حدیث بھی ذکر. قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی. قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث بھی اللہ نے نازل کی. قرآن بھی اللہ نے عطا کیا، حکمت اور سنت اور حدیث بھی کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی. قرآن بھی ذکر اور حدیث بھی ذکر. اور رب نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس لفظ الذکر میں اللہ تبارک و تعالی نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن نہیں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لفظ قرآن کا استعمال نہیں کیا، ذکر کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس میں قرآن بھی شامل ہو جائے اور حدیث بھی شامل ہو جائے. جیسے اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئے ذکر اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں حدیث تو 200 300 بال لکھی گئی. نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی صحابہ کرام کی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے. ایک کتابی شکل میں بعد میں ایک فنی اعتبار سے اس کو ترتیب دیا گیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حدیث کو لکھا جاتا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ محض اور محض خالی اعتراض ہیں جن کی کوئی حقیقت اور کوئی صداقت نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس نے لی؟ اللہ نے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ذمہ داری بھی حفاظت کی کس نے؟ اللہ نے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام سے قرآن کو محفوظ کروایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد کے لیے محدثین کو منتخب فرمایا ہے. محدثین کو منتخب کیا جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو پورے اصول اور قواعد اور ضوابط کے ساتھ جمع کیا، ضبط کیا. نہ صرف اس کو اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں، بلکہ محدثین نے تو اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت فرمائی ہے.
قرآن کو دیکھیے، اگر آج بھی کوئی حادثہ ایسا ہو خدا نخواستہ کہ کتابی صورت میں قرآن اگر ملنا مشکل ہو جائے، لوگوں کو دستیاب مشکل ہو، چھاپنے والے چھاپنا چھوڑ دیں، کتابی صورت میں ہی موجود نہ ہو، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اربوں اور خربوں قرآن کریم کے ایسے حافظ دنیا کے اندر عملی طور پر پیدا فرما دیے کہ جو کتاب کے دیکھے بغیر بھی قرآن مجید آپ کو ابتدا سے لے کر انتہا تک بغیر کسی ایک غلطی اور بھول چوک کے سارے کا سارا سنا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو اور ذہنوں کو منتخب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا نا، اعلی قلبک، کہ نازل کیا ہے ہم نے تو محمد الرسول اللہ کے دل کے اوپر، محمد الرسول اللہ کے دل پر، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تختی پر یہ نقش ہوا، جبرائیل آتا تھا، زبانی طور پر سنا کر چلا جاتا تھا، اور جبرائیل کے سنا کر چلے جانے کے بعد محمد الرسول اللہ بھولتے کہ رب نے وعدہ فرما دیا تھا، سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے بھول ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی شرف اور مقام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سینوں کو بھی عطا کیا ہے۔ جیسے یہ رب کے قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی محفوظ کرنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے، محدثین نے حدیث کو کیسے محفوظ کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے، صحیح بخاری کتاب الوحی کے اندر یہ بات موجود ہے، جب جبرائیل آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر قرآن پہنچاتا اور سناتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہم درس ہم سبق کلاس فیلو نہیں تھا کہ جبرائیل کے پڑھا کر چلے جانے کے بعد میں کس کے ساتھ بیٹھ کر سبق رپیٹ کروں گا، اس کی ریویژن کروں گا، دہرائی کروں گا، کس طرح؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ اب آئیے صحیح بخاری کی حدیث، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، اور وہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد سے، کہ عبداللہ بن عباس نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا کہ احرکہما لک کما کان یحرکو، کہ میں تمہیں اس طرح ہونٹوں کو حرکت کر کے نہ دکھلاؤں جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت کر کے دیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث بیان کی، یہ واقعہ بیان کیا، تو صرف زبانی طور پر الفاظ اور کلمات کی حد تک نہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بعین ہی اسی طرح اپنے ہونٹوں کو حرکت کر کے بھی دکھلا دیا۔ نہ صرف نبی کے الفاظ کو محفوظ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی کی اداؤں کو بھی، نبی کے افعال کو بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بھی محفوظ کیا اور بعین ہی بیان کیا۔ اور جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد نے آگے اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کی، تب بھی یہی کہا احرکہما لکم کما کان یحرک ابن عباس، جس طرح مجھے عبداللہ بن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی حرکت کی ادا دکھائی تھی، آؤ میں بھی تمہیں اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ کی ہونٹوں کی طرح اپنے ہونٹوں کو ہلا کر دکھلا دیتا ہوں۔ صرف الفاظ کی حد تک نہیں، کلمات کی حد تک نہیں، اپنے عمل اور کردار کے ذریعے بھی، اپنے عمل اور کردار کے ذریعے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محدثین نے محفوظ رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بڑی کثیر تعداد صحابہ میں ایسی موجود
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اسے یاد کیا، محفوظ کیا، انہیں لکھا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا تھا نا کہ محدثین کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز اور ابتدا اور شروعات صحابہ کرام سے ہوتی ہیں. آئیے، دنیا کے مختلف فنون ہیں، مختلف علوم ہیں، مختلف پیشے ہیں، مختلف علمی مقامات ہیں، مگر ہر علم کا موجد آپ کو تابعین میں ملے گا، تبع تابعین میں ملے گا، بعد کے ائمہ فقہا میں ملے گا. واحد علم حدیث ہے کہ جس فن کی ابتدا اور آغاز جناب محمد کے زمانے سے ہوا، اور صحابہ کرام نے اپنے زبان، اپنے ذہن، دل و دماغ اور اپنے عمل اور کردار کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی. اہتمام کیا کرتے تھے کہ کوئی حدیث ہم سے چھوٹنے نہ پائے، چوکنے نہ پائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود رہتے تھے. جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ بھی 2-3 اور صحابہ ہیں کہ جن کی رات مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ بسر کم ہوتی تھی، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رات کو جا کر نہیں سوتے تھے، محمد الرسول اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سوتے تھے کہ نبی پہلے گھر سے نکلے اور کوئی حدیث ارشاد فرمائے تو سب سے پہلے ہم اس کو سن کر یاد کر لیں، محفوظ کر لیں. اللہ، راتوں کے آرام چھوڑ دیے، اپنے گرم نرم بستر چھوڑ دیے. آج ہمارے لیے سہولتیں ہو چکی ہیں، کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس ذخیرے موجود ہیں، ہمیں وہی اٹھا کر دیکھنا بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. اور نسبت اتنی اعلیٰ، کہلاتے اپنے آپ کو اہل الحدیث. کتنے لوگ ہیں اس محفل میں، اللہ اکبر. آئیے، جیسے مسلمان کا تعلق رب کے قرآن کے ساتھ لازم اور ضروری ہے، تو اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بھی اس کا تعلق لازم اور ضروری. صحیح بخاری کتاب العلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو جمع کر کے مسجد نبوی میں ان کے سامنے ایک بات رکھی، ایک بات بیان کی. کیا؟ انما مثل المؤمن کشجرۃ لا يسقط ورقها. صحابیوں، مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی طرح ہے کہ جس درخت کے پتے گرتے نہیں ہیں، جس درخت کے پتے گرتے نہیں ہیں. فحدثونی ما ہی، اب تم مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اور عنوان یہ قائم کیا ہے کہ نبی، امام، استاذ، محدث، عالم، محدث اپنے شاگردوں سے، عالم اپنے طالب علموں سے، امام اپنے مقتدیوں سے، نبی اپنے امتیوں اور صحابیوں سے. بعض اوقات طرح المسألۃ الامام لیختبر، کہ اگر لوگوں کے سامنے امام ہے، عالم ہے، خطیب ہے، مدرس ہے، وہ لوگوں کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے اس بارے میں کہ جانچنا چاہتا ہے کہ کیا اس کے بارے میں ان لوگوں کو کوئی معلومات ہیں یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی طرح ہے کہ جس درخت کے پتے جھڑتے نہیں، گرتے نہیں. اور فرمایا یہ کہ حدثونی ما ہی، مجھے بتلاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے، وہ کون سا درخت ہے. فوقعوا فی شجر البوادی، جنگل کے درختوں کے متعلق کچھ لوگ کہنے لگے فلاں درخت ہے اس کے پتے نہیں جھڑتے، فلاں درخت ہے اس کے پتے نہیں گرتے، فلاں درخت ہوگا کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، نہیں گرتے. کئی درخت ہیں آپ دیکھ لیجئے، موسمی اثرات کی بنا پر ان کے پتے گر جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کے نہیں گرتے. بعض وہ ہے کہ موسمی حالات کی بنا پر تو نہیں گرتے، ہاں حادثات اور طوفانوں کی وجہ سے، آندھیوں اور بارشوں کی وجہ سے، اولوں اور موسلادھار بارش
موسم کی وجہ سے جھڑتے ان کے پتے نیچے گر جاتے ہیں. بعض وہ ہے کہ ان کے طوفانوں میں بھی پتے جھڑتے اور گرتے نہیں, اور بعض درخت ایسے نہیں جھڑتے ان کے پتے, مگر جب کاٹا جائے ان کو یا کسی ٹہنی کو کاٹ کر الگ کیا جائے تو پھر خشک ہونے پر ان کے پتے ان کی ٹہنی سے الگ ہو جاتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں, درخت خالی ہو جاتے ہیں, پتے نہیں رہتے, ٹہنیاں کنگال ہو جاتی ہیں اور سارے کے سارے گر جاتے ہیں. جب درخت کٹ کے خشک ہو جائے یا ٹوٹ کے گر جائے تب, یا اس کی جھاڑی کو کسی ٹہنی کو توڑ کر کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو اس وقت بھی خشک ہونے کے بعد اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا یسقط ورقها, کہ وہ درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں. وہ مجھے بتلاؤ وہ کون سا ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا تھا, دل میں آ گیا تھا کہ میں بتلا دوں, لیکن میں نے سوچا کہ ابو بکر بھی بیٹھے ہیں, عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں, عثمان و علی و مرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں, عشرہ مبشرہ بڑے بڑے کبار صحابہ, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. میرے ذہن میں آ چکا تھا, میرے دل میں آ چکا تھا کہ وہ فلاں درخت ہے, میں بتانا چاہتا تھا لیکن نہیں, میں نے نہیں بتلایا. ادب کے تقاضوں کے تحت کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں, جب وہ خاموش ہیں, وہ نہیں بتلا رہے اس درخت کے متعلق, تو میں کیوں بتلاؤں؟ آج ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کسی عالم سے, کسی استاد سے, کسی شیخ سے, ابھی وہ عالم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی جواب دوں, اس سے پہلے ماشاءاللہ عوام میں بیٹھے ہوئے مفتی پہلے فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں, فتویٰ پہلے جاری ہو جاتا ہے. عالم کی رائے, عالم کی دلیل پوچھا ان سے گیا, بول ادھر سے رہے ہیں. اور عبداللہ بن عمر سے تو پوچھا بھی گیا تھا کہ بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے, مگر بڑوں کے ادب اور احترام کے پیش نظر عبداللہ بن عمر بولو اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب اور احترام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا ادب اور احترام. انہوں ادھر کر لو کہ لوگ میرے حال ویکھن, یہ حال کٹ ویکھن. اللہ اکبر. پہلے ایک اختلاف ہے بھی یہ جائز بھی ہے ناجائز, اے ماشاءاللہ سب چیز سنے مسیتے واڑ لئی نے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب نو ہدایت نصیب فرمائے. ہاں تو میں کیا عرض کر رہا تھا, بات کیا ہو رہی تھی جی؟ یہی فائدہ ہے اس طرح کی چیزوں کا نا, ادھر سے دیکھ کر مجھے سن کر پھر بھی مسئلے کا پتہ نہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی. اللہ اکبر. حدیث نبوی کا ادب, حدیث نبوی کا. آج لوگ اہل حدیثوں کو بے ادب کہتے ہیں, حالانکہ جتنا ادب حدیث سکھاتی ہے دنیا کی کوئی اور چیز اتنا ادب اور احترام سکھاتی, اور جتنا حدیث کا ادب محدثین نے کیا ہے اتنا کوئی اور حدیث کا ادب کرتا نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ جب حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے, پہلے غسل کرتے تھے, نیا لباس پہنتے تھے یا دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہنتے تھے, اور خوشبو لگانے کے بعد ایک محفل اور مسجد سجا کے بیٹھتے تھے. یہ عزت اور احترام امام مالک کا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا, یہ جناب محمد الرسول کی حدیث کے لیے تھا. معمولی مقام ہے. آج نہ انسان کو وضو ہے, ادھر سگریٹ چل رہی ہے, ادھر پان میں ہے, اور حدیثوں کے حوالے ماشاءاللہ ہیں کون؟ اہل الحدیث. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر 7000 سے زیادہ, 8500 کے قریب حدیثیں نقل کی ہیں, اور کوئی بھی حدیث ایسی نقل نہیں کی کہ جس سے پہلے غسل نہ کیا ہو, جس سے پہلے 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو, جس سے پہلے استخارہ نہ کیا ہو, اللہ سے مشورہ نہ لیا ہو. اللہ صحیح بخاری میں اس حدیث کو لکھوں یا نہ لکھوں, یہ حدیث کا ادب ہی تھا, احترام تھا حدیث کا. امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں,
آج ہمارے وعظ درس کی مجلسیں ہوتی ہیں، بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جی ادب سے بیٹھیں، احترام سے بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں. جی اللہ اکبر، یہ اس محفل کا تقاضا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہوئے کمر کے اوپر، پیٹھ کے اوپر ایک بچھو چڑھ جاتا ہے، وہ ڈنک مارتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بچھو کے ڈنک سے بھی اپنے آپ کو ہلاتے نہیں، حرکت نہیں کرتے، اف اور آہ چیخو پکار نہیں کرتے ہیں، بیٹھے ہیں صبر کے ساتھ. اس کے ڈنک کو برداشت کیا، بچھو نے پھر ڈسا، پھر برداشت کیا، پھر ڈسا، پھر برداشت کیا، پھر ڈسا، پھر برداشت کیا. کیوں؟ آگے نبی اسم کی حدیث کی کتاب پڑھی تھی اور حدیث پڑھا رہے تھے. یہ حدیث کے ادب کا، احترام کا مقام تھا، اس کا تقاضا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو ٹھپ کے بند کر کے اپنے آپ کو جھاڑا نہیں، ادھر ادھر نہیں کیا، بلکہ حدیث کو پڑھا رہے ہیں اور بچھو بھی ڈنگ مار رہا ہے. جب سبق پڑھا لیا، حدیث مکمل ہو گئی، بات پوری ہو گئی، احترام کے ساتھ بند کر کے شاگرد کو کہا کہ آؤ ذرا میری کمر کو تو دیکھو. شاگرد کمر سے قمیض اٹھا کے دیکھتا ہے تو 17 مقام پر بچھو نے ڈنگ مارے ہوئے تھے. 17 ڈنگ برداشت کر لیے، مگر حدیث نبی کو یوں بند کرنا اور چھوڑنا گوارا نہیں کیا. یہ محدثین کا نبی اسم کی حدیث کے ساتھ پیار اور محبت اور اس کا ادب اور احترام. کیوں نہ کرتے محدثین ادب کہ جب رب نے قرآن میں بھی اپنے پیغمبر کی حدیث کا ادب سکھلایا ہے، ادب سکھلایا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی. اے ایمان والو، جب میرے نبی کی آواز آ جائے نا اور جب میرے نبی کی حدیث آ جائے، پھر خیال کرنا تم نے اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. اگر تم نے میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر لیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہاری زندگی کے سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے. اہل حدیثوں، حدیث کا ادب سیکھو. محدثین نے اپنی عملی زندگی میں، اللہ اکبر، کس انداز میں دنیا کے ہر شخص کی بات کو ہر حالت میں ہر وقت لیا جا سکتا ہے، ہر وقت میں ہر حالت میں لیا جا سکتا ہے اور آگے بیان بھی بولو. میری بات کو آگے کوئی نقل کرنا چاہے، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ عادل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، زاہد ہو. شرط ہے خواجہ صاحب کی، میاں صاحب کی، کسی عالم کی، کسی بزرگ کی بات کو آگے نقل کرنے کے لیے یہ شرط اور ضروری ہے کہ اس میں تقویٰ ہو، وہ متقی پرہیزگار ہو، وہ عاقل ہو، وہ مروت سے بچا ہوا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، خیانت نہ کرتا ہو، اس میں کوئی برائی اور کوئی عیب اور کوئی نقص نہ ہو. میری بات، کسی عالم کی بات، کسی فقیہ کی بات، کسی محدث کی اپنی بات بھی ہو، کسی کی کوئی بھی بات ہو، اس کے لیے یہ شرط نہیں، مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے یہ شرط ہے کہ اس وقت تک کسی کو حدیث لینا جائز ہی نہیں ہے جس وقت تک کہ اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، ادب نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں ہے اور زہد و تقویٰ نہیں ہے. اس وقت تک نہ نبی کو حدیث کو لے سکتا ہے اور نہ آگے بیان کر سکتا ہے. پہلی شرط راوی کیا ہو؟ عادل ہو. عادل کا معنی متقی اور پرہیزگار ہو، فسق و فجور سے بچنے والا، گناہ و عیوب سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والا. ایسے نہیں اہل الحدیث بن جاتا کوئی. یہ جو راوی کی شرطیں ہیں، اہل حدیثوں، ہر اہل حدیث کی شرط یہی ہے کہ وہ حدیث کی روایت کرنے والے راوی کا معیار اس کے اندر موجود ہو تو وہ اہل الحدیث ہے. اگر اس کے حافظے میں بھی کوئی خرابی ہے، نہ اس کو حدیث لینے کی اجازت، نہ آگے بیان کرنے کی اجازت. اگر وہ بد عقیدہ ہے، اس کے عقیدے میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کفر ہے، کوئی شرک ہے، کوئی بدعت ہے، قرآن اور
سنت کے خلاف کوئی عقیدہ اور نظریہ بھی رکھتا ہے، اس کو بھی یہ حدیث ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی حدیث کو حاصل بھی کرے اور آگے بیان بھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری کو لکھا نا، یہ شرط رکھی میں کسی بھی ایسے شخص سے حدیث اس بخاری میں نقل نہیں کروں گا جس شخص کے عقیدے کے اندر بگاڑ اور خرابی ہوگی۔ امام بخاری نے یہ معیار دیا ہے، عقیدے میں بگاڑ حدیث قبول، بولو روایت قبول، اور حدیث اللہ، اور عقیدے میں بگاڑ تو نماز قبول ہے۔ عقیدے میں خرابی ہو اور پھر نماز نہیں، بات سمجھے میری؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی پڑھ لو، ان کی اپنی ہے تمہاری اپنی ہے۔ جب اس ایسے بد عقیدہ شخص کی روایت قابل قبول نہیں، اس کی امامت بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تھوڑی سی زمین تھی ان کی مدینہ سے باہر تھوڑے سے فاصلے کے اوپر، ان کے ساتھ ایک اور ہمسایہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہمسائے کے ساتھ یہ معاہدہ طے کر لیا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے کے لیے تم جایا کرو اور ایک دن میں جایا کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے، صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے تہجد پڑھ کے اپنی زمین سے نکلتے اور فجر کی اذان سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچتے، نماز با جماعت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہر تشریف لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ساتھ صبح کی نماز با جماعت ادا کرتے۔ سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا اور الگ نہیں ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو حدیث بھی ارشاد فرماتے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے، یاد کر لیتے۔ دن گزر جاتا، ظہر گزر جاتی، عصر گزر جاتی، مغرب گزر جاتی، عشاء گزر جاتی، صبح نماز سے پہلے آئے، ساری باتیں سنی، حدیثیں سنی، یاد کر لی، اور عشاء کی نماز کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو یہاں سے چل پڑتے، اپنی زمین کے پاس پہنچتے، وہاں پر ان کا ہمسایہ اس کو بلا لیتے اور بتاتے کہ صبح جب میں گیا فلاں موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، فلاں موقع پر یہ فرمایا، فلاں موقع پر یہ بیان کیا، فلاں عمل آج یوں ہوا، فلاں حکم یوں آیا، قرآن کی آج آیت یہ یوں نازل ہوئی۔ صبح سے لے کر شام تک قرآن اور حدیث کی جو وحی، جو باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاد کرتے، اسی وقت اس کو آ کر ساتھی کو بتلاتے اور رات کو اس کو سناتے، وہ یاد کر لیتا، اور پھر اگلے دن اس کی باری ہوتی، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلتا اور جا کر صبح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر پڑھتا، اور صبح سے لے کر شام تک ساری حدیثیں وہ سن کے لاتا، اور آ کر شام کو پھر ساری کی ساری دوسرے دن رات کو حضرت عمر بن خطاب کو سنا دیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی سنا کرتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ لوگوں نے روکا، عبداللہ تکتب کل شیء، تو ہر چیز اور ہر بات لکھتا ہے، ہر بات نہ لکھا کر۔ بعض لوگوں نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں لکھا کرتا تھا، فنہانی بعض الناس، مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا، اب آپ ہی فرمائیں میں لکھا کروں یا نہ لکھا کروں؟ تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول نے کیا فرمایا؟ اکتب یا عبداللہ فواللہ ما یخرج منہ الا حق، واشار الی فمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے عبداللہ میرے اس منہ سے جو نکلے اس کو لکھ لیا کہ میرے اس منہ سے سوائے حق کے کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں ہے، کوئی اور بات نکلتی نہیں ہے۔ ما یخرج منہ الا حق، کہ میرے اس منہ سے زبان سے سوائے حق کے کوئی اور بات، اگر اس زبان سے قرآن نکل کے آیا تو وہ بھی حق، اور اگر حدیث صادر ہو کر آئی ہے تو وہ بھی حق۔ یوں صحابہ کرام نے، اللہ اکبر، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، تذکرۃ الحفاظ میں امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سند صحیح کے ساتھ ابو ہریرہ کا اپنا قول پیش کیا ہے کہ انا اول اہل الحدیث، میں سب سے پہلا اہل حدیث ہوں، سب سے پہلا اہل حدیث۔
قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زبانی بھی اور اپنے عمل اور کردار سے بھی محفوظ کرنے والا۔ اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات میں آپ کی حدیثوں کو سنتا ہوں، انسانی اور بشری تقاضوں کے تحت مجھے باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں، میرے لیے دعا کرے، میں جو کچھ سنوں وہ مجھے یاد رہا کرے، میں آپ کی حدیثوں کو نہ بھولوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی، اپنی چادر کو پھیلا دیا اور پھیلانے کے بعد فرمایا میں ابھی جو حدیث بیان کر رہا ہوں، میری اس بات کو بیان کرتے کرتے، اور ایک روایت میں لفظ یہ ہے کہ تم اپنے کپڑوں کو پھیلا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کو پھیلایا، ابو ہریرہ نے اپنے دامن کو پھیلایا، پر میں جتنی دیر میں یہ بات بیان کروں گا، کپڑے پھیلا کر پھر اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لینا، تمہیں کبھی بھی میری کوئی حدیث نہیں بھولے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، میں نے چادر پھیلائی ہوئی تھی، سمیٹ کے اس کو دل کے ساتھ لگایا۔ صرف یہی نہیں، ایک روایت میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ابو ہریرہ کے کہنے پر فغرف بیدیہ ثلاث غرفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ چلو بھرے، من صدرہ، اپنے سینے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے، کون سا سینہ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، وہ سینہ کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ اس دل نے جو کچھ جانچا پرکھا، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی کھوٹ، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس سینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلب محمد علی قلبی کا، جس قلب محمد پہ اللہ نے وحی قرآن کو نازل کیا اور وحی حدیث کو نازل کیا، اس قلب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ تین چلو اس طرح بھرے جس طرح کوئی بھر کر کسی کو دیتا ہے، کوئی دانے بھرتا ہے، کوئی پانی بھرتا ہے، کوئی کچھ بھرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے اس طرح 3 چلو بھر کے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے کے ساتھ لگا دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں میرے سینے کو لگی تو ان کی ٹھنڈک میری کمر میں مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ فما نسیت بعد ذلك حرفا، اور اس کے بعد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کوئی ایک حرف بھی کبھی نہیں بھولا تھا، ایک حرف بھی نہیں بھولا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، مسجد نبی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ بھی ہوتے، گھر میں ہوتے، مسجد نبی کے صحن میں پڑے ہیں، لوگ ابو ہریرہ کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جاتے تھے، کوئی دیوانہ مجنوں پڑا ہوا ہے، واللہ ما بی جنون، فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی جنون اور کوئی اس طرح کی بدعقلی کا دورہ نہیں پڑا ہوا ہوتا تھا، واللہ ما بی الا الجوع، مجھے بھوک ہوتی تھی، میں بھوک کی بنا پر نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑا رہتا تھا، مجھے کوئی ہوش و حواس کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی عقل و خرد کا معاملہ نہیں تھا، کوئی بدعقلی اور اس انداز کی کوئی بات نہیں تھی، بھوک کی بنا پر کھانے کی کچھ نہیں، پینے کا کچھ نہیں، میں بے ہوش ہو کر پڑا رہتا تھا، لوگ دیوانہ اور مجنون سمجھ کر میری گردن کے اوپر سے پاؤں رکھ کر بھی گزر جاتے تھے تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، مجھے بھوک نہیں ہوتی تھی، ورنہ کیا تھا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کہ مسجد نبی سے باہر نہیں جاتا تھا، اگر کھانے کے لیے چلا گیا، پینے کے لیے چلا گیا، کہیں کچھ کرنے کے لیے چلا گیا اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور کوئی بات بیان فرمائے، کوئی حدیث بیان فرمائے، میں اس سے محروم رہ جاؤں۔ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، ابو ہریرہ بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ سے ایتیں پوچھتے تھے، کس لیے؟ ابو ہریرہ کو ایتیں نہیں آتی تھی، آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ مقصد کیا ہوتا تھا؟ یہ عزت اور غیرت بھی ایک محدث کو حدیث سکھاتی ہے، بھوکے ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا میں بھوکا ہوں مجھے کھلا دو، یہ اہل الحدیث کا شیوا نہیں ہے، میں جلسہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پیسے دے دو، مجھے کپڑے دے دو، مجھے جوتیاں دے دو،
فرمایا شہر مطالبے زبان سے بھی اظہار نہیں کیا کرتے تھے، آیت ایسی پڑھ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق گزرے، ابو ہریرہ نے آیت پوچھی، ابو بکر نے معنی مفہوم سمجھا دیا۔ عمر سے آیت پوچھی، عمر نے بھی معنی مفہوم سمجھا دیا۔ مگر جب محمد الرسول اللہ گزرے اور ابو ہریرہ نے آیت پڑھی، نبی نے مفہوم بیان نہیں کیا، اپنا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر اپنے گھر کے پاس بٹھا کر کھانا کھلا دیا اس کو۔ آج ہمیں ایک مدرسے کے طالب علم کی روٹی دینا گوارا نہیں ہے، انہاں مولویوں نو کھوائیے۔ اللہ اکبر۔ جہاں حدیث یہ عزت اور خودداری سکھاتی ہے، وہاں ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم علم حدیث کے ان طالب علموں کا اتنا خیال کریں کہ کبھی ان کو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ اٹھانے پڑے، کبھی اپنی جھولیاں دراز بھی نہ کرنی پڑے ان کو۔ آج جب تک کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی مدرسے کے مدیر، کوئی ناظم ہمارے پاس آ کر یہاں یوں نہ کرے، ہمیں چندہ دینے کا مزہ نہیں آتا۔ یہ ہم سب میں سے ہماری ذمہ داری ہے۔ محمد الرسول کی سنت کیا ہے کہ ابو ہریرہ کے بھوک اور پیاس، آیت پوچھنے پر آیت کا معنی مفہوم نہیں بیان کیا، عملی طور پر اپنے ساتھ پکڑا اور لے جا کر اپنے گھر کھانا کھلا دیا۔ ہم نے بھی کسی طالب علم کو، کسی عالم کو گھر بلا کے کھانا کھلایا؟ ہاں کھلا دیتے ہیں، پلا بھی دیتے ہیں، مگر کب؟ جب بیٹے کی شادی شودی ہو تو چلو نکاح فری میں ہو جائے گا، کھانا بھی مولوی صاحب کھا لیں گے، کچھ نہیں ملے گا تو خیر ہے، تو نکاح کی تو فیس سے تو بچ جائیں گے نا۔ محبت سیکھو نبی کی حدیث کے ساتھ، نبی کی حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ۔ میرے محمد الرسول اللہ سن تو وہ ہیں، عشاء کی نماز ایک صحابیہ عورت نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پڑھی۔ عشاء کی، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد امی عائشہ سے حالات پوچھے، دکھ سکھ پوچھا، خیر خیریت پوچھی۔ ہم بھی تو ہیں نا ماشاءاللہ، نماز بھی اکٹھے پڑھتے ہیں، مگر اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے نمازی کے گھر بار کا، دکھ تکلیف کا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہی ہیں کہ تمہارے گھر کے حوال کیسے ہیں؟ عائشہ بتلاتی ہے 4 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ہمارے گھر میں پانی اور کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہیں، کچھ نہیں کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، یہ عورت تھی اس دور کی عورت، آج اس دور کی عورت کو اپنے فیشن اور اپنے میک اپ اور اپنے لپسٹک اور ان چیزوں کی تو پریشانی ہے، مگر کسی مستحق اور مسکین کی مسکینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سن کے جاتی ہے، گھر پہنچتی ہے، گھر والا بھی نماز پڑھ کے آ گیا، خاوند کہتا ہے کہ سونے کا وقت ہو چکا ہے، دودھ لاؤ پیئے اور سو جائیں۔ بیوی بتاتی ہے کہ میں نے عائشہ کے ساتھ نماز پڑھی، عائشہ نے بتلایا ہے 4 دن ہو گئے ہیں نبی صاحب نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ہم دودھ پیئے اور ہمارا نبی بھوکا لیٹ جائے، یہ دودھ کی گڑوی ہے، جاؤ لے جاؤ، جا کر محمد الرسول اللہ کو دے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی لیں گے، ہماری خیر صلاح ہے۔ وہ صحابی بھی اللہ اکبر، صرف اپنے حد تک نہیں، اللہ اکبر، ہاتھ میں ڈولی پکڑتا ہے، لوٹکی پکڑتا ہے، چل پڑتا ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اور میرے ساتھ 70 اور صحابہ ہیں صفے کے اوپر، ہم بھی بھوک کے مارے پڑے ہوئے ہیں، کچھ ساتھی تو سو گئے ہیں، کچھ کروٹیں بدل رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی بھوک کی بنا پر۔ دیکھا مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر بھی کوئی دروازہ نہیں تھا، بس آنے جانے کے راستہ تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص ہے ہاتھ میں لوٹکی پکڑے ہوئے، میں خوش ہو گیا کہ چلو کچھ آ گیا کھانے پینے کے لیے۔ ان اصحاب صفہ کا کوئی میس نہیں تھا، کوئی مطعم نہیں تھا، کوئی باورچی خانہ یا کچھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں لے جا کر ان کو کھلاتے تھے، یا اپنے گھروں سے آتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے ان کے کھانا لے کر آتے تھے، پانی کے مشکیزیں لا کر
صفہ کے ساتھ ایک لٹکنے کی جگہ تھی، وہاں پر آ کر لٹکا دیتے تھے، پینے والے پی لیتے تھے، کوئی دودھ کا مشکیزہ لٹکا دیتا، کوئی پانی کا مشکیزہ لٹکا دیتا، کوئی کھجور کے خوشے لا کے لٹکا دیتا، کوئی کھجور کی ٹوکریاں لا کے رکھ دیتا کہ یہ کھا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ بیان کرتے، میں نے آتے ہوئے دیکھا، خوش ہو گیا، چلو ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، سارے سوئے ہوئے ہیں، میں نے سوچا کہ آج اکیلا ہوں، چلو وہ لے کر آنے والا دودھ ہمارے اصحاب صفہ اور ہمارے چبوترے کی طرف آنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی جو تاکڑی تھی، جو چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس کی طرف چلا گیا۔ میں مایوس ہو گیا، میرا دل ٹوٹ گیا، میں پھر سو گیا۔ وہ شخص جاتا ہے کھڑکی کے پاس، جا کر السلام علیکم کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کھڑکی کھولی، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا میری بیوی نے بتلایا، میری بیوی کو عائشہ نے بتلایا، آپ نے 4 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا دودھ ہے، آپ یہ پی لیجئے، آپ یہ پی لیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی مسکراتے ہوئے لوٹکی کو، ڈولی کو پکڑتے نہیں ہیں، پکڑ کر اپنے گھر نہیں لے جاتے، دروازے کو بند کر کے نہیں، اللہ اکبر، خاموشی سے قدم باہر رکھتے ہیں۔ ڈولی اسی صحابی کے ہاتھ میں ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل پڑتے ہیں اور ان کو لے کر آ جاتے ہیں اسی چبوترے کے اوپر، جس چبوترے کے اوپر نبی سم کے وہ صحابہ سوئے ہوئے تھے جو نبی سم کی حدیث کو یاد کیا کرتے تھے، حدیث کو پڑھایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی سمیت میں نے ادھر لوٹکی سمیت آتے ہوئے دیکھا تو پھر میں خوش ہونے لگ گیا کہ چلو اب کام بن جائے گا۔ جی میں نے تھوڑی سی حرکت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچان لیا، یا ابا ہر، میں نے کہا لبا یا رسول اللہ، جی میں حاضر ہوں، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو لوٹکی ہے، میں پی لوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ ایقظ اصحابک، ابو ہریرہ اے اپنے ان 70 ساتھیوں کو بھی جگا دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل ٹوٹ گیا کہ لوٹ کی ایک کتے بندے 70۔ اللہ اکبر۔ مگر حکم تھا رسول اللہ، یہ ہے ذہن مانے یا نہ مانے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اپنی حاجت اور ضرورت کے باوجود بھی، بھوک اور پیاس کے باوجود بھی مد نظر رکھا تو نبی کے حکم کو، نبی کے فرمان کو ابو ہریرہ نے حدیث کو صرف زبانی طور پر بھی محفوظ نہیں کیا، اپنے عمل اور کردار کے ذریعے بھی محفوظ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ صرف زبانی محدث، زبانی اہل الحدیث نہیں تھے، عملی اہل حدیث تھے کہ نبی کا فرمان آ جائے تو کوئی اہل حدیث نبی کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا نہیں۔ کہہ دیتے اللہ کے رسول لوٹ کی ایک میں بھوکا بہت زیادہ ہوں، ان کو جگاؤں، میرا کیا بنے گا؟ بولا نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جگانا شروع کر دیا ہر ایک کو۔ جب سارے کے سارے جاگ گئے، بیدار ہو گئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسق اصحابک، اپنے ساتھیوں کو پلاؤ۔ حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں پلانے لگ گیا، وہ پیتے جا رہے ہیں باری باری، میرا دل پہلے دوسرے مرحلے کے اوپر تو تھوڑا سا ڈب آیا کہ ابو ہریرہ 70 نے پینا ہے، تیرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن جب میں نے 2-3 کو پلایا، جیسے کہ جیسے لوٹ کی تھی دودھ ویسے کا ویسا ہی ہے، سب پی رہے ہیں مگر دودھ کم ہوتا، 70 کے 70 کو میں نے پلا لیا۔ جب پلا کے میں نے نبی سم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی فرماتے ہیں کہ اشرب بنتا، اب تو پی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پیجئے، فرمایا نہیں تو پی۔ اللہ اکبر ہے، پیر بھی ہو تو ایسا، استاد بھی ہو تو ایسا، معلم بھی ہو تو ایسا، اور امام بھی ہو تو اللہ اکبر۔ 4 دن ہو گئے، کچھ کھایا پیا کون ہے؟ آج جو چند گھنٹے کی پیاس کے بعد انسان سے برداشت نہیں ہوتا، دوسرے کے منہ سے چھینے کے لیے بھی پینے کے ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پی لیا، جب رج گیا میں نے کہا جی اللہ کے رسول اب آپ پی لیے، فرمایا اور پی، حکم تھا رسم کا، اور پی لیا، پورے طور پر رج گیا۔ میں نے کہا جی اللہ کے رسول اب رج گیا ہوں، فرمایا اور پی۔ کہتے ہیں اتنا پیا کہ دودھ کی جو تری تھی نا، چکناہٹ، وہ میری انگلیوں میں مجھ کو محسوس ہونے لگ گئی، تلاوٹ اتنا رج کے پیا میں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھوک اور پیاس کا اتنا خیال رکھا ہے۔ بہرحال وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو
بیان کرنے والے تعداد 4000 سے زیادہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4,2500 کے قریب. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ کرام میں سے میں بات کر رہا ہوں محدثین کی. اندازہ لگائیے کہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بھی, بچھونا بھی, مقصد بھی اور ہدف بھی, ٹارگٹ بھی, اور ان کی زندگی کا پورے کا پورا محور اور مرکز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوا کرتی تھی. بس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں حمام بن منبہ, محدث ہیں. حمام بن منبہ بخاری مسلم حدیث کی تمام کتابوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تھی. انہوں نے جتنی حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے براہ راست سنی اسی وقت ان کو لکھ لیا, اسی وقت ان کو لکھ لیا. اور اللہ کی قدرت بھی دیکھیے, آج بھی جرمنی کی لائبریری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شاگرد کے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ نسخہ صحیفہ حمام بن منبہ آج بھی کلمی طور پر موجود ہے. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ 1300 سال گزر چکے ہیں, آج بھی محفوظ ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹے طور پر گھڑ کر رکھ دیا ہو. نہیں, جاؤ جا کر مسند امام احمد ابن حنبل اٹھا کے دیکھو کہ وہی حدیثیں بعین ہی ساری کی ساری امام احمد ابن حنبل نے اسی حمام بن منبہ کے واسطے اور طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنے مسند ابن احمد کے اندر نقل کی. امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصنف ابن ابی شیبہ کے وہ ساری کی ساری احادیث سیم ٹو سیم اسی طرح مینوان, کہیں بھی ایک لفظ تو لفظ, ایک نکتے اور ایک زبر اور زیر کے فرق کے بغیر سارے کا سارا محفوظ ہے. اللہ نے ایک جگہ پر نہیں کئی کئی جگہ پر اس کو محفوظ کروا دیا, کئی کئی جگہوں پر محفوظ کروایا. اور یوں ہی نہیں, محدثین نے محنتیں کی تھی, کوششیں کی تھی. اگر پتا چلتا تھا کہ فلاں مقام پر ایک محدث ہے اور اس کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو کسی دوسرے کے پاس مہینے کا سفر بھی گوارا کر لیا اور جا کر اس حدیث کو کیا کیا, نہ بھوک کی پیاس نہ بھوک کی پرواہ کی, نہ پیاس کی پرواہ کی, نہ سفر کی تھکاوٹیں, نہ سفر کی صعوبتیں, نہ سفر کی تکالیف, ایک ایک حدیث کے لیے. اللہ اکبر. ایک دفعہ نبی صلی اللہ, صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلایا. ابو ہریرہ تمہیں میں تحفہ دوں, تمہیں میں ہدیہ دوں؟ جی آؤ دیکھیے نبی کے نزدیک تحفہ کیا ہے. آج ہمارے نزدیک تحفہ کیا ہے؟ کوئی ہمیں لفافے میں بند کر کے پیسے دے دے, پیک کر کے سوٹ دے دے, کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی دنیا کی کوئی چیز, کوئی گھڑی گفٹ کر رہا ہے, کوئی موبائل گفٹ کر رہا ہے, اور کچھ اچھے لوگ ہوں تو کوئی کتاب ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں, کوئی حدیث کی, کوئی تفسیر کی, کوئی عقیدے کی, کس طرح کی. الا احبو کا الا اعطی کا, اے ابو ہریرہ تمہیں میں تحفہ دوں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول. فرمایا کہ اعلمک بکلمات ینفعک اللہ بک, میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کلمات تمہیں دنیا کے اندر بھی فائدہ دیں گے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دیں گے. یہ تحفہ ہے نبی کا. اور وہ کیا تھی؟ نبی کی حدیث تھی, نبی کی حدیث تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. ابو ہریرہ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عجیب بات, اتنی اہم بات, اتنا عظیم تحفہ آپ نے مجھے ہی کیوں دیا؟ اتنے سارے اور صحابہ بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں. نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ ان سے پہلے تمہیں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں, تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں. کیوں؟ لما رأیتک من حرص الحدیث. نبی فرما رہے ابو ہریرہ میں نے تجھ میں حرص دیکھا ہے کہ تجھ میں محمد رسول کی حدیث کا حرص ہے, اس لیے تیرے اس حرص کو, تیرے اس جذبے, تیرے اس شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ حدیث تمہیں بتا رہا ہوں. اہل حدیث ہو خوش قسمت اور خوش نصیب ہو کہ تمہارا تعلق بھی اسی ابو ہریرہ کے ساتھ ہے. کسی کی نسبتیں ہیں بے لباس ملنگوں کی طرف,
اور تیری نسبت ہے تو کس کی طرف؟ ابو ہریرہ کی طرف. یہاں نسبت کا معنی بھی سمجھ لو کہ جب تم حدیث کو سنتے سناتے ہو تو تمہاری سند میں ابو ہریرہ آتا ہے. نسبت کا معنی یہ ہے تمہاری سند میں ابو ہریرہ آتا ہے، عبداللہ بن عمر آتا ہے، ابو بکر صدیق آتا ہے. لوگوں کے بھی مذاہب ہیں نا، روایتیں ہی کہتے ہیں، بیان کرنے والے کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کتنے درجے کے بزرگ ہیں. اللہ اکبر. اہل حدیثوں خوش قسمت اور خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں دین بھی عطا کیا تو خالص، اور تمہیں جو رہبر اور رہنما تمہاری نسبت اور سند تک پہنچنے کے جو سلسلے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ خالص. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری لکھی. صحیح آج ہم سال میں اس کو نبیڑ دیتے ہیں، سال میں پڑھ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں حدیث کیا ہے، مفہوم کیا ہے. ہاں کہیں یہ بتلا دیا جاتا ہے یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے، ہمارا مسلک اس کے خلاف ہے، یہ احمد بن حنبل کی دلیل ہے، ہمارا مسلک خلاف ہے، یہ امام مالک کی دلیل ہے، ہمارا مسلک خلاف ہے. یہ چیزیں تو بتائی جاتی ہیں مگر حدیث کے متعلق نہیں بچایا جاتا. یہ صحیح بخاری جو شوال سے لے کر رجب تک ان مدارس کے اندر دوڑا کر کے پڑھا دی جاتی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال میں لکھا، 16 سال میں اس کو لکھا ہے. 16 سال زندگی کا ایک حصہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے. امام بخاری نے 16 سال لگا دیے. اب مولوی حضرات 1 سال بھی لگانے کے لیے تیار. پہلے کچھ دور تھا مدارس کے اندر 10 سال 12 سال علماء پڑھتے تھے، 10 12 سال. پھر علماء جو پڑھ کر نکلتے تھے، مولانا سلطان محمود محدث، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا سید نذیر حسین دہلوی، حافظ عبد المنان وزیر آبادی، حافظ عبد المنان نور پوری جیسے نکلتے تھے. پھر کورس شارٹ ہوئے، 8 سال تک آ گئے، پھر بھی کچھ نہ کچھ بقا تھی، کچھ نہ کچھ پلے پڑ جاتا تھا، اور پھر سلسلہ کم ہوتے ہوتے 6 سال پہ آ گیا. پھر آج کل تو کسی مدرسے میں 4 سال اور کسی میں 2 سال. ماشاءاللہ اب تو سسٹم انشاءاللہ ان قریب وہ آ جائے گا کہ 6 مہینے میں ہی درس نظامی. اور اتنے سال مدرسوں میں ضائع کرو گے، 8 10 سال لگاؤ گے، چھوڑو پرے آؤ. اللہ اکبر. پھر علماء کیوں نہیں نکل رہے آج؟ اس طرح کے محدثین کے انداز کے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے آج؟ ہمیں حدیث کے لیے اتنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں. ایم.اے کرنے کے لیے 16 سال لگا دے، اگر بخاری پڑھنے کے لیے 4 سال لگ جائے تو مصیبت پڑتی ہے. علماء بیٹھے ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. صحیح بات ہے کہ اگر صحیح بخاری کو حق اور انصاف کے ساتھ اگر پڑھانے کے لیے بیٹھو تو 4 سال میں بھی ایک محدث صحیح طور پر پڑھا سکتا نہیں. ترمذی شریف کو 3 سال سے کم میں پہلے پڑھا سکتا نہیں. ہم پڑھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یہ حدیث تم نے پڑھ لی، یہ حدیث تم نے پڑھ لی، یہ حدیث وہاں پڑھی تھی، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، چلو آگے چلو. بس ہر حدیث کو اس کا مقام دیا جائے، ما لہو ما علیہ بیان کیا جائے. پھر 8 سال میں بھی کورس ختم ہو سکتا نہیں. بہرحال یہ بات اور طرف چلی گئی. زندگی آبادی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے سال لگے؟ بولو کتنے؟ 16 سال. اللہ اکبر. پھر کتاب بھی وہ لکھی کہ جو اس طرح ایسی کتاب خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری یہی کتاب میرے اور میرے رب کے درمیان میری کامیابی کی حجت اور دلیل ہوگی. حجت اور دلیل ہوگی. معیار ہے یہ. ایک ایک حدیث پر سنا آپ نے، ایک ایک حدیث کو نقل کرنے سے پہلے غسل کیا، وضو کیا، 2 رکعت
نماز پڑھی. پھر بعض اوقات ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں مہینوں کا سفر بھی ایک استاد سے آ گئی تھی. لیکن جب پتا چلا کہ دوسرے استاد جو ہیں ان کا واسطہ ذرا قریب ہے، وہاں چل پڑے. اور احتیاط، آج لوگ کہتے ہیں جی محدثین بس ہر طرح کی روایتیں جمع کرتے گئے، جی اکٹھے کرتے گئے، ان کا مقصد حدیثوں کو جمع کرنا تھا، یہ نہیں دیکھنا تھا کہ وہ صحیح ہے یا غلط. اتنی احتیاط. ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ اس کے پاس ایک حدیث، سفر 1 مہینے کا ہے، سفر کر کے گئے، وہاں پہنچے، دیکھا اس شخص کو، اس کا گھوڑا بھاگ رہا ہے اور وہ گھوڑے کو پکڑنا چاہتا ہے، لگام ہاتھ نہیں آ رہی، گھوڑا ہاتھ نہیں آ رہا. وہ خالی جھولی کو یوں کرتا ہے، خالی جھولی کو یوں کرتا ہے، اس گھوڑے کو پچکارتا ہے کہ گھوڑا یہ سمجھے کہ شاید اس جھولی میں کوئی دانے ہیں، کوئی دن کا ہے، کوئی گھاس ہے، کوئی پھوس ہے. یہ ایک دھوکہ تھا، ایک ہیلا تھا. گھوڑے کو پکڑنے کے لیے امام صاحب نے دیکھا کہ اس کی جھولی تو خالی ہے، جو اس بے زبان جانور کے ساتھ یہ دھوکہ کر سکتا ہے، کہیں نبی کی حدیث کرنے میں میرے ساتھ دھوکہ نہ کر دے. مہینے کا سفر طے کر کے گئے ہوئے تھے، اس سے حدیث نہیں پڑھی، حدیث حاصل نہیں کیے، اسی طرح مہینے کا سفر کر کے واپس چلے آئے، حدیث نہیں لی. اور امانت اور دیانت کا تقاضا، اللہ اکبر. میں نے کہا کہ محدثین نے اپنے عمل کے ذریعے بھی حدیث کو محفوظ کیا. آج ہماری محفلیں اور ہماری مجلسیں کسی کی غیبت، کسی کے گلے شکوے سے خالی نہیں. مزے لے لے کر نمک مرچ مثالیں لگا لگا کر ہم بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو محدثین کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے والوں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت کے دن کسی بھی شخص کی غیبت کے متعلق سوال نہیں کرے گا، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. ہے کوئی شخص جو یہ کہہ سکے کے ساتھ مجھ سمیت؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. چہ نسبت خاک راب عالم پاک. میرے بھائیوں، اگر ہم ان پاک صفات محدثین کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں تو پھر ہمیں اخلاق اور کردار اور عمل بھی انہی والا اپنانا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی مدرسوں میں تو بڑے کام ہو رہے ہیں، مگر امام بخاری جیسا کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر. امام بخاری جیسا کیوں پیدا نہیں؟ سنیے، امام بخاری کے والد امام اسماعیل ایک باغ کے اندر ملازم تھے، باغ کے اندر ملازم تھے، مالی تھے. اللہ اکبر. باغ میں مالی ہے، باغ کا مالک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے اسماعیل، مجھے اس باغ میں سے سب سے لذیذ، سب سے بہترین، سب سے میٹھا، سب سے عمدہ انار کا درخت، کسی انار کے درخت سے ایک انار کا دانہ توڑ کے لاؤ. سال ہا سال گزر چکے ہیں، اس باغ میں گوڈی دیتے، پانی لگاتے، باغ کی باغبانی کرتے، مالی گیری کرتے، اور مالک کہہ رہا ہے کہ جاؤ سب سے زیادہ لذیذ، بہترین اور میٹھا دانہ لے کے آؤ. امام بخاری کے والد اسماعیل جاتے ہیں، ایک دانہ توڑ کے لے آتے ہیں، آ کر مالک کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کاٹتا ہے اور دانے کو نکال کر کھاتا ہے تو انار کڑوا اور کھٹا ہے، کھٹا اور کڑوا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد اسماعیل کو مالک کیا کہتا ہے؟ اسماعیل، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سب سے زیادہ میٹھا، لذیذ اور بہترین پھل توڑ کے لاؤ، تم کھٹا اور کڑوا توڑ کے لائے ہو. کھٹا اور کڑوا توڑ کے لائے ہو. قربان جائیے اسماعیل کیا جواب دیتے ہیں؟ مالک،
میری ڈیوٹی گولی دینا، پانی لگانا، اس کی کاٹ چھانٹ کرنا ہے، اس کے پھلوں کو چکھنا نہیں ہے۔ سال ہا سال ہو گئے مالی گیری کر رہا ہوں، باغبانی کر رہا ہوں، پانی بھی دیتا ہوں، کاٹتا چھانٹتا بھی ہوں، اور اس کی گوڑی بھی دیتا ہوں، یہ خدمت کر رہا ہوں، تنخواہ لے رہا ہوں۔ میں نے آج تک جب سے اس بالغ میں مالی گیری کر رہا ہوں، باغبانی کر رہا ہوں، میں نے کبھی اوپر سے توڑ کر تو ایک طرف رہا، نیچے سے گرا ہوا انار کا دانہ بھی کبھی نہیں کھایا کہ مجھے پتا ہو کہ کون سا کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے۔ یہ امانت دیانت تھی۔ امام بخاری کے والد فرماتے کہ میں نے بخاری کو ایک لقمہ بھی اپنی حرام حلال کمائی کا کھوایا ہے، کبھی بھی زندگی میں ایک لقمہ حرام کا بخاری کے منہ میں نے جانے نہیں دیا۔ جب باپ بھی اس بات پر خیال کرتا تھا کہ میرے بیٹے کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، تو پھر اللہ آگے اولاد بھی امام بخاری جیسی عطا کرتا تھا۔ اور آج ہم نے بینکوں سے سود لیے ہوئے ہیں، پیسے بینک میں سود کے رکھے ہوئے ہیں، اور آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، جی شاہین صاحب بس غلطی ہو گئی تھی، پیسے رکھ دیے تھے اس وقت، چلو ہم اپنی اصل رقم لے لیں، جو باقی سود ہے وہ تو حرام ہے نا، وہ مدرسے میں دے دیں۔ جی کیا خیال ہے؟ جب مدرسوں میں اس طرح کا مال جائے گا تو پھر امام بخاری جیسے لوگوں کا وہاں سے نکلنے کی توقع اور امید نہ رکھنا کہ تم سوچو امام بخاری نکلے گا، نہ۔ اللہ اکبر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ ابھی میں صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، محدثین میں سے جو ان کی تھوڑی سی خدمات ہے۔ ایک ایک امام اپنی اپنی جگہ پر، ایک ایک امام کے لیے ایک ایک درس چاہیے۔ امام بخاری کی کیا خدمات ہیں، امام مسلم کی کیا خدمات ہیں، امام ترمذی کی کیا خدمات ہیں، اور امام دارمی کی کیا، دارقطنی کی کیا، ابن ماجہ کی کیا، ابن حجر کی کیا، اور ذہبی کی کیا۔ ایک ایک محدث، ایک ایک محدث، وہ صرف یوں ہی نہیں کہ ایک محدث ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک پورا مکتبہ فکر ہوتا تھا، وہ ایک پوری یونیورسٹی ہوتی تھی، انسائکلوپیڈیا ہوتا تھا۔ وہ صرف یوں ہی نہیں کہ ایک مسجد کا ملا ہے، ایک مصلی کا امام ہے، منبر کا ایک خطیب ہے، نہیں، بلکہ وہ ایک مستقل ستون ہوتا تھا، ایک بنیاد ہوتا تھا۔ اور انہی خدمات کے نتیجے میں آج اگر خالص دین ہم تک موجود ہے، ان لوگوں کی محنت اور کوششوں کی بنا پر۔ اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ جو عمومی طور پر ہمارے سلف صالحین ائمہ محدثین جو علم حدیث کے اصل وارث اور علم حدیث کا سرمایہ اور خطاط ہیں، اہل حدیثو قدر کرو اس ہیرے دی، قدر کرو، گروہ بندی دا شکار نہ ہو، دی قدر کرو، اللہ دی نعمت ہے، جزاک اللہ، اور اس کے اثر نو زیادہ پھیلاؤ جتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے گا، اور اسی سلسلے میں ہی ہم 2-3 مہینے کے بعد ایک ایک محدث کا تذکرہ اور اس کی خدمات، اور بالخصوص مسئلہ کے اہل حدیث کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، عقیدہ کتاب و سنت کے لیے، منہج اہل حدیث کے لیے، ہر محدث کا 2 مہینے ہمارے ٹاپک اور ہوا کریں گے۔ ہر تیسرے مہینے انشاءاللہ ایک محدث کی خدمات اور اس کی علمی اور دینی خدمات ان کے حوالے سے، تاکہ ہم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پیار، ادب اور اس کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ بات آئی تھی محدثین کے حوالے سے، میرے بھائیوں، آج آپ کا ایک چھوٹا بھائی یا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے میاں صاحب کا پیار اپنی جگہ پر، مجھے الحمدللہ اپنی جماعت سے، جماعت کے اکابرین سے، علماء سے کبھی کوئی گلہ نہیں رہا۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے میں سوچتا ہوں کہ شاید ہو سکتی ہے کوئی کمی اور کوتاہی ہو، اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، آپ سے بھی دعا کرتا ہوں میرے حق میں بھی اور اپنے سب علماء کے حق میں ہم دعائے خیر کر دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، سننا ہے؟ اور اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا، کہ جو شخص میری امت میں سے 40 حدیثوں کو یاد کر لیتا ہے، بعث یوم القیامت محدثا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محدثین کے ساتھ اکٹھا کھڑا کرے گا۔
قیامت کے دن محدثین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو، وعدہ کرو، لمبی زندگی پڑی ہے، اگر چھوٹی چھوٹی بھی 40 حدیثیں یاد کر لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مجھے یقین ہے دنیا کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں۔ سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پتھر ہو سکتا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط ہو سکتی۔ اور میرا نبی یہ فرما رہا ہے کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا، کہ میری امت میں سے جو شخص 40 حدیثوں کو یاد کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محدثین کے ساتھ اکٹھا کھڑا کر دے گا۔ محدثین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ۔ مسجد ہے، خالی دعوے کی حد تک نہیں، جذبات میں آ کر نہیں، سوچ سمجھ کر 40 حدیثیں خود بھی یاد کیجیے، بچوں کو بھی یاد کرائیے، بیٹوں کو بیٹیوں کو بھی یاد کروائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔